محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو شرف عطا فرمایا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا گیا اور آپ کی امت کو آپ کے کام میں شریک کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فضائل جب دوسرے انبیاء علیہم السلام کے سامنے آئے تو انبیاء علیہم السلام نے اس بات کی تمنا کی کہ یہ امت ان کو مل جائے۔ فرمایا گیا کہ یہ امت تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو پھر یہ عرض کیا گیا کہ ہمیں اس امت میں سے کر دیا جائے۔ حالانکہ نبی ساری دنیا کے ایمان والے ایک طرف ہو جائیں تو نبی کا ایمان اس سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، اس سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات جو اس امت کی فضیلت کی سامنے آئی تو یہ تمنا تک کی گئی ہم نبیوں کی طرف سے کہ ہمیں اس امت میں کر دیا جائے۔ یہ امت اس وجہ سے مشرف اور مکرم ہے کہ نبیوں والا کام قیامت تک اب نبی کوئی نہیں آئے گا اور نبیوں والا کام اس امت کے ذمے کیا گیا ہے، اس امت کی ذمہ داری بنایا گیا ہے۔ اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت بھی فرمائی۔ پہلے نبیوں کی امت میں نیکی کی بات کہنا، برائی سے روکنا یہ تھا، لیکن جو ذمہ داری اس امت پر ڈالی گئی وہ نبیوں والے کام کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ نبیوں والا کام بنیادی طور پر اللہ رب العزت کی ذات عالی سے دلوں کو متاثر کرنا ہے۔ جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور ان کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے، ان چیزوں کا اثر دل میں سے نکالنا اور اللہ پاک کی ذات عالی کا اثر دل میں پیدا کرنا۔ اللہ بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں؟ یوں فرمایا گیا کہ یہ جو ذرات ہوتے ہیں نا، روشنی میں ہمیں کھڑکی کی طرف میں سے روشنی آتی ہے تو اس میں ذرات اوپر نیچے ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس ذرے کے مقابلے میں ساری دنیا کتنی قیمتی ہوگی؟ اس ذرے کے مقابلے میں جو ہمیں ایک ایک ذرہ اڑتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے مقابلے میں ساری دنیا کی قیمت کتنی ہوگی؟ اور اللہ پاک کی ذات عالی کے مقابلے میں اس پوری دنیا کی قیمت، اس پوری دنیا کی حیثیت ذرے والی بھی نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا ذرے سے بھی اللہ کی ذات عالی کے مقابلے میں ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑے، سب سے بڑے، سب سے بڑے۔ تو دلوں کو اللہ پاک کی ذات عالی سے متاثر کرنا یہ کام نبیوں کا تھا، یہ کام نبیوں کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ کی عمر مبارک میں سے 23 سال نبوت کی محنت کے ہیں، 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ ان 23 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت فرمائی، لوگوں کے دلوں میں سے مخلوق کا اثر نکالنا اور اللہ پاک کی ذات عالی سے متاثر کرنا، اس کے لیے قرآن پاک بھی نازل ہوا، اور قرآن پاک میں مختلف نبیوں کے سامنے جو مقابلے کی شکلیں آئیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک فرعون کی شکل تھی، پھر ایک قارون کی شکل تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود کی شکل تھی، ملک والے تھے، مال والے تھے۔ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو ان چیزوں سے خالی رکھا۔ عموماً انبیاء علیہ السلام کو ملک و مال دے کر کام کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ سب سے بڑا کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ قیامت کے دن سارے انسانوں کی 120 صفیں بنیں گی، سارے انسانوں کی 120 صفیں بنیں گی، ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ 120 میں سے 80 صفیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ہوں گی۔ اس امت کو جو کام دیا گیا اللہ کی طرف بلانے کا، اللہ کی ذات عالی سے دلوں کو متاثر کرنے کا، ایک تو چیزیں نظر آتی ہیں نا، ان سے دل متاثر ہوتا ہے، یہ مال والا ہے، یہ ملک والا ہے، یہ کارخانے والا ہے، یہ بڑا تاجر ہے۔ یہ چیزیں انسان کے دل پہ اثر کرتی ہیں۔ ان کے اثر کو دل سے زائل کرنا اور اللہ پاک کی ذات عالی سے دل کو متاثر کرنا، یہ کام نبیوں کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو اپنی امت کے سپرد کیا۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نے ضرورتوں کو پورا کرنا اس کو زندگی کا اصل مقصد بنایا ہوا ہے۔ اصل مقصد کس طرح سے؟ ضرورتیں ہماری 5 ہیں۔ کھانے کی ضرورت ہے، پہننے کی ضرورت ہے، رہنے کی جگہ کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت ہے اور شادی کی ضرورت ہے۔ یہ 5 ضرورتیں ہیں انسانی۔ ان 5 ضرورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنا لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے لگے اور صحابہ کرام کو کتنا لگایا، صحابہ کرام کو کتنا لگایا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہم جب کہتے ہیں مثال کے طور پر کہ جی 4 مہینے کے لیے نکل جائیں، تو عام طور پر جو جواب ہوتا ہے وہ یہ کہ میں ذرا اپنا کام ٹھیک کر لوں، مطلب ضرورتوں کا انتظام کر لوں، بیوی بچوں کی ضرورتیں، انتظام ان کا کرنا اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ ترجیح اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کو دیتے ہیں، اور کہتے ہیں جب ان سے فارغ ہوں گا تو انشاءاللہ 4 مہینے لگاؤں۔ تو ترجیح کس چیز کو ہوئی؟ ترجیح تو ضرورتوں کو ہوئی نا، ضرورتوں کو ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ترتیب ایسی بنائی تھی کہ وہ اپنی ضرورتوں کو نیچے رکھتے تھے اور دین کی ضرورتوں کو اوپر رکھتے تھے۔ دین کی ضرورتوں کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے
ہے دعوت، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، یہ سب سے پہلی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہے تعلیم اور تعلم، اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے جو اعمال ہیں ان اعمال کا طریقہ سکھانا، ان اعمال کی قیمت بتانا، ان اعمال کی قیمت بتانا اور ان کا طریقہ سکھانا، اور اس کے ساتھ لوگوں کے حقوق کو سمجھنا اور ان کو ادا کرنا، لوگوں کے حقوق کو سمجھنا اور ان کو ادا کرنا۔ اس سے پہلے عبادات ہیں، عبادات میں نماز سر فہرست ہے۔ عبادات کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان عبادات کو پورا کرنا۔ اس کے بعد لوگوں کے ساتھ سلوک، لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا سلوک، ان کے کام بنانے والا سلوک، ان کے کام آنے والا سلوک، اور اس میں آخر میں اپنی ضرورتیں بھی آ جاتی ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کی جو تربیت فرمائی گئی تھی وہ اس بنیاد پر تھی کہ دوسروں کی ضرورتوں کی فکر پہلے کریں، اپنی ضرورت کو بعد میں دیکھیں۔ دوسروں ہمارا عام ہے، روزانہ ہم فضائل میں اور اکرام کے معاملے میں سنتے ہیں کہ جی وہ ایک صاحب آئے، یہ خیال کہ میرا بھائی چچا زاد بھائی مارکے میں شریک تھا، اب پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، اگر وہ زندہ ہو تو میں اس کو پانی پلا دوں۔ پانی لے کر آئے، مل گئے، وہ ان سے کہا پانی لے لیں۔ قبل اس کے کہ وہ پانی منہ سے لگاتے ایک اور زخمی کے کراہنے کی آواز آ گئی، تو انہوں نے منہ پھیر لیا اور کہا کہ جس طرف سے آواز آئی ہے اس کی ضرورت پہلے پوری کرو۔ ان کے پاس وہ پہنچے تو قبل اس کے کہ وہ اپنے منہ کو پانی لگاتے ایک اور کے کراہنے کی آواز آ گئی، انہوں نے اپنے منہ کو پھیر لیا اور کہا کہ پہلے اس کی ضرورت پوری کرو۔ جب ان کے پاس پہنچے تو وہ رخصت ہو چکے تھے، انتقال ہو چکا تھا۔ واپس پلٹ کر دوسرے کے پاس آئے کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے تو دیکھا کہ یہ بھی انتقال ہو چکا تھا۔ پہلے کے پاس پہنچے تو وہ بھی رخصت ہو گئے تھے، پانی کا پیالہ ہاتھ نہیں رہا، اور تینوں نے ایک دوسرے کو ترجیح دی اور اس میں رخصت ہو گئے۔ تو دوسرے کی ضرورت کو پہلے دیکھنا، حیات الصحابہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک صاحب نے کسی کے ہاں بھیج دی بکری کی سری، انہوں نے دیکھا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند کون ہے، اس کا خیال کر کے اس کے ہاں بھیج دی۔ انہوں نے آگے یہی سوچا اور اس سے اپنے سے آگے بھیج دی، یہاں تک کہ وہ سری 7 گھروں میں سے ہوتی ہوئی اسی گھر میں آ گئی جہاں سے چلی تھی۔ یعنی کہ وہ ضرورت مند نہیں تھے، ضرورت مند تھے، لیکن اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے تھے۔ تو یہ ایک زندگی کی ترتیب تھی۔ مثال کے طور پہ ایک بات عرض کروں، نماز میں ہماری ترتیب ہے، پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر قعدہ ہے۔ یہ نماز میں ترتیب ہے۔ اگر کوئی اس ترتیب کو بدلے گا تو کیا کہیں گے؟ نماز ہو جائے گی؟ کوئی اس ترتیب کو بدلے، قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ،
اس ترتیب کو بدلے گا تو عام آدمی بھی کہے گا کہ نماز نہیں ہو۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی زندگی کی ترتیب بنائی تھی۔ پہلی چیز دعوت، دعوت کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینا۔ شادی کی پہلی رات ہے اور ابھی آدمی اپنی ضرورت سے فارغ ہوا ہے، آواز لگ گئی کہ چلو اللہ کی راہ کے مسافر نکلو، تو اتنا انتظار نہیں کیا کہ غسل کر لیتے، اسی میں نکل گئے۔ سامان خرید رہے ہیں شادی کا، ادھر آواز لگ گئی کہ اللہ کے راستے میں چلنے والوں چلو، تو وہ شادی کا سامان خریدنے کے بجائے جہاد کا سامان خریدا اور چل پڑے۔ ہر کام میں جو افضلیت تھی وہ دعوت کو تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی کہ دعوت کے مقابلے میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں تھی، دعوت کو اوپر رکھا۔ دعوت سے فارغ ہوئے تو تعلیم و تعلم کو اوپر رکھا، تعلیم اور تعلم، سیکھنا سکھانا۔ ہر آدمی سیکھنے والا بھی تھا، سکھانے والا بھی تھا۔ ہر آدمی، ایک جماعت آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف جو نقل و حرکت کرائی قافلوں سے، کہیں خود بھی تشریف لے گئے، کہیں قافلے کو بھیجا، تو اس کے نتیجے میں ہر طرف سے جو اسلام قبول کرتے تھے ان کو اسلام والی زندگی سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ بھیج دیا جاتا تھا۔ ایک سال تو اتنے وفود آئے، اتنی جماعتیں آئیں کہ اس سال کو وفود کا سال کہا گیا، سنۃ الوفود۔ اتنی جماعتیں آئیں، اور ان جماعتوں کے آنے پر کیا ہوتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے صحابہ کرام سے کہ ان کو دین کون سکھائے گا؟ ان میں مرد بھی عورتیں بھی، ان کو دین کون سکھائے گا؟ ایک محلے والے کہتے کہ ہم سکھائیں گے، وہ ان کو لے جاتے، عورتوں کو گھروں میں ٹھہراتے، عورتوں کو عورتیں دین سکھاتی، مردوں کو مسجدوں میں ٹھہراتے، مردوں کو مرد دین سکھاتے، کھانا کھلاتے، آرام کراتے، ساری ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے۔ اور جب دیکھا کہ کچھ کام بن رہا ہے تو حضور کے پاس لے کے آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا امتحان لیا، ان کی دینداری کا۔ فرمایا دین کی سمجھ کے قریب ہو گئے، ایک ہفتے میں دین کی سمجھ کے قریب ہو گئے۔ اب کون ان کو سکھائے گا؟ دوسرے محلے والوں نے کہا ہم سکھائیں گے، وہ ان کو لے گئے۔ اسی طرح عورتوں کو گھروں میں ٹھہرایا، مردوں کو مسجدوں میں ٹھہرایا، مردوں کو مردوں نے دین سکھایا، عورتوں کو عورتوں نے دین سکھایا۔ اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد حضور کے پاس لے کے حاضر ہوئے۔ حضور نے ان کا امتحان لیا اور فرمایا کہ یہ دین کے پورے سمجھدار ہو گئے 2 ہفتے میں، اس لیے کہ زندگی میں دین تھا، زندگی میں دین تھا۔ اس دین کو سیکھنا آسان ہے، سکھانا بھی آسان ہے، زندگی میں ہے، زندگی میں دین تھا۔ تو حضور نے فرمایا دین کے پورے سمجھدار ہو گئے۔ اور وہ جو واپس لاتے تھے نا، واپس اپنے گھروں میں ٹھہرایا، کھلایا پلایا، تنگی خود برداشت کر لی، اور اس کے بعد جاتے ہوئے ان کو کوئی تحفہ بھی دیا۔ عربی میں اس تحفے کو جائزہ کہتے ہیں۔ بڑا چھوٹے کو دے، بڑا چھوٹے کو دے تو یہ عطیہ ہوتا ہے، چھوٹا بڑے کو دے تو یہ ہدیہ ہوتا ہے۔ چھوٹا بڑے کو دے
تو ہدیہ ہوتا ہے، اور بڑا چھوٹے کو دے تو یہ عطیہ ہوتا ہے۔ تو اور جانے والے کو جو دیا جائے وہ جائزہ ہوتا ہے۔ ان کو جائزے میں کسی کے پاس کھجور کی گٹھلی کے برابر چاندی تھی تو اس نے دے دی، کسی کے پاس اگر کھجور کی تھیلی تھی تو کھجور کی تھیلی دے دی، کسی نے ستو دے دیے، جو کسی کے پاس ہے وہ دے رہا ہے، آنے والوں سے لے کچھ نہیں رہا، ان کو کھلا رہے پلا رہے، ہفتہ بھر اپنے گھروں میں رکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جاتے ہوئے ان کو جائزہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیسا پایا تم نے میرے صحابہ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو عجیب لوگ ہیں، خود نہیں کھاتے ہمیں کھلاتے رہتے، خود تنگی میں گزارا کیا، ہماری ضرورتوں کا پورا خیال کیا، دین سیکھنے والوں کی۔ تو یہ ترتیب تھی۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جو چیز دی، دو چیزیں اس میں خاص ہیں، ایک اجتماعی نقل و حرکت، اجتماعی نقل و حرکت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً کم و بیش 150 جماعتیں اللہ کے راستے میں روانہ کی۔ مدینہ منورہ کے 10 سال 150 جماعتیں اللہ کے راستے میں روانہ کی۔ ان کے اندر وہ بھی ہیں جن کا سفر مہینوں کا ہے، 6 مہینے بھی جماعتیں گئی ہیں، وہ سفر بھی ہے جو اس سے کم کا ہے، 4 مہینوں کا، 3 مہینے کا، 2 مہینے کا، 1 مہینے کا، ایسا سفر بھی ہے جو دنوں کے، 2 ہفتے کا، 1 ہفتے کا۔ 150 جماعتیں آپ نے روانہ کی، 25 میں آپ خود ان کے ساتھ تشریف لے گئے، خود ان کے ساتھ تشریف لے گئے، اور یہ فرمایا کہ اگر میرے اوپر اور ذمہ داریاں نہ ہوتی، پوری امت کو دین سکھانا ہے، تو میں ہر دفعہ نکلنے والوں کے ساتھ نکلتا، میں ہر دفعہ، دل کی تمنا یہ تھی کہ ہر دفعہ نکلنے والوں کے ساتھ نکلوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے ام المومنین فرماتی ہیں کہ ہم ایک چاند دیکھتے تھے، دوسرا چاند دیکھتے تھے، تیسرا چاند دیکھتے تھے، یعنی بیچ میں 2 مہینے گزر جاتے تھے، اور ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا۔ کیسے گزارا ہوتا تھا؟ 2 کالی چیزوں پر، ایک کھجور اور ایک کنویں کا پانی، کنویں کا پانی اوپر سے کالا نظر آ رہا، ان پر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ آپ کے گھر میں اس تنگی کے ساتھ گزارا تھا، اور صحابہ کرام کے ہاں بھی حضور کو پیش کیا گیا کہ اگر آپ چاہیں، ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے، حال پوچھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، کئی دن سے کھانا نہیں کھایا، بس یہ کہنا تھا کہ ایک زور کا کڑاکا ہوا اور سیاہی پھیل گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ جل شانہ نے اس فرشتے کو آپ کی طرف، آپ کے لیے بھیجا ہے، یہ فرشتہ اس سے پہلے نہیں آیا، آپ کی طرف بھیجا ہے، اور یہ پوچھا ہے کہ آپ بادشاہت والی نبوت چاہتے ہیں یا فقر والی نبوت چاہتے ہیں؟ بادشاہت والی نبوت چاہیے یا فقر والی نبوت چاہیے؟ اب یہ تو جبرائیل علیہ السلام سے اپنا حال کہہ دیا، اس پر تو فرشتہ آ گیا۔ اب وہاں سے سوال ہوا تو اب پھر جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، اس لیے فرمایا کہ میرے 2 وزیر فرشتوں میں ہیں اور 2 وزیر آدمیوں میں ہیں۔ فرشتوں میں وزیر ہیں جبرائیل
اور میکائیل علیہ السلام، اور آدمیوں میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ۔ تو وزیر سے تو مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا رائے لینے کے لیے، تو جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ سے نیچے کا اشارہ کیا، ہاتھ سے نیچے کا اشارہ کیا، فرمایا کہ میں فقر والی نبوت کو پسند کرتا ہوں، ایک دن کھانے کو ملے اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن نہ ملے تو صبر کروں، صبر کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ، اور یہ کہا کہ اگر آپ بادشاہت والی نبوت چاہتے ہیں تو یہ شہر کے دونوں طرف کے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں، اور یہ آپ کے ساتھ چلیں، آپ جیسے چاہیں ان میں سے خرچ کریں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو سامنے رکھا تھا۔ اگر دین کا کام سونے چاندی سے چلایا جاتا تو کب تک چلتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تو ایسی ہے کہ کوئی آدمی اپنا عذر اگر حضور کی زندگی کے سامنے رکھے گا تو شرمندہ ہوگا، شرم آئے گی کہ حضور نے کیسے کام کیا اور ہم کیا چاہے۔ حضور کی زندگی کے سامنے کوئی اپنا عذر رکھ نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر والی نبوت کو پسند فرمایا ہے۔ یہ دین کا کام، تاریخ اس پر شاہد ہے، یہ دین کا کام ملک اور مال والوں کے ذریعے نہیں چلایا گیا۔ بعض انبیاء علیہم السلام ملتے ہیں کہ ان کو بادشاہت بھی ملی، نبوت بھی ملی، وہ یہ دکھانے کے لیے کہ بادشاہت کے ساتھ بھی نبوت کا کام ہو سکتا ہے، بادشاہت کے ساتھ بھی نبوت کا کام ہو سکتا ہے، یہ دکھانے کے لیے۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے، خلاف عادت اس دن باہر نکل آئے، وقت آرام کا تھا، باہر نکل آئے تو دیکھا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہاتھ میں ان کی ڈوری ہے اور کچھ ناپ رہے۔ تو حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم ملکوں میں گئے ہیں، وہاں دیکھا ہے ان کے عبادت خانے بڑے شاندار ہوتے ہیں، ہماری یہ مسجد کچی ہے، چھت بھی کھجور کے پتوں کی ہے، تنے بھی کھجور کے درخت کے تنے بنائے ہوئے ہیں، یعنی عمود جس کو کہتے ہیں ستون بنائے ہوئے۔ ہم بھی اپنی مسجد کو شاندار کر کے بنائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے وہ ڈوری لے لی، رسی جس سے وہ ناپ رہے تھے وہ لے لی اور اس کو لپیٹا اور غصے کے ساتھ دور پھینک دیا اور فرمایا کہ میرے لیے تو عریش موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام والا عریش کافی ہے۔ عریش اس چھت کو کہتے ہیں جو بیل پھیلانے کے لیے لگائی جاتی ہے، بیل انگور کی بیل ہے، اب اس کو پھیلانے کے لیے کھپچیوں کا یعنی بانس کو ٹکڑے کیے جائیں تو ایک ٹکڑا کھپچی کہلاتا ہے، کھپچیوں کی چھت بنا دی جاتی ہے اور اس پر وہ بیل پھیلا دی جائے۔ اب اس بیل پوری طرح پھیل جائے تو معمولی فوار تو اس سے رک جائے گی، لیکن اگر زوردار بارش ہوگی تو ساری اندر آئے۔ فرمایا میرے لیے تو موسیٰ علیہ السلام والا عریش کافی ہے، موسیٰ علیہ السلام والا عریش کافی ہے۔ دین کا کام نہ پہلے ملک و مال سے چلا ہے اور
ورنہ قیامت تک ملک و مال سے چلے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر والی نبوت کو پسند فرمایا، اختیار فرمایا۔ اور محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو نبی کے راستے پر چلتے رہے ہیں ان کے ہاں بھی یہی رہا ہے۔ اللہ والے تھے، گھر میں جس دن کوئی کھانے پینے کا انتظام نہ ہوتا تو خوشی مناتے کہ آج ہمارے گھر میں وہ مہمان آیا ہے جو حضور کے گھر میں اکثر آتا تھا، آج ہمارے گھر میں وہ مہمان آیا ہے۔ تو محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ترجیح جو تھی سب سے پہلی چیز وہ اللہ کی طرف بلانا تھا، اور اس چیز کے میں کوئی آڑے نہیں آتا تھا۔ میدان جنگ میں جب زور کا معرکہ ہو رہا ہے، سامنے دشمنوں کی صف میں سے ایک سردار نکلتا ہے اور اسلام کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ امیر صاحب جو ہیں اس کو اپنے خیمے میں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس کو اسلام سمجھاتے ہیں، اور ادھر معرکہ چل رہا ہے، اسلام سمجھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اسلام کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کو غسل کراتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں، اور پھر وہ مسلمانوں کی طرف سے جہاد میں شریک ہوتا ہے۔ یعنی دعوت کے بارے میں تو مستحبات کی بھی رعایت تھی۔ غسل کرایا، کلمہ پڑھایا، اور پھر مسلمانوں کی طرف سے وہ جہاد میں شریک ہوئے۔ تو دعوت ہر چیز پر فائق تھی، کوئی چیز دعوت سے رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ دعوت ہر ایک کو دینا اور کوئی موقع ضائع نہ ہونے دینا، کوئی موقع دعوت کا ضائع نہ ہونے دینا، یہ ترتیب تھی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اول مرحلے میں ڈالا تھا۔ اول نمبر ترتیب یہ تھی۔ اس کے ساتھ میں نے عرض کیا تعلیم و تعلم، اس کے ساتھ عبادات، اس کے بعد ضروریات میں بھی دوسروں کی ضرورت کا بھی خیال کرنا۔ ایسے بھی ہیں جو اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، یہ ایک ترتیب تھی۔ ہماری ترتیب جو ہے وہ اس سے الٹ ہے۔ ہماری ترتیب کیا ہے؟ کچھ لوگ جو عبادت پر آ گئے، اس سے آگے معاملہ نہیں چلتا۔ کچھ لوگ جو عبادت سے آگے بڑھے، کچھ تعلیم پر بھی آ گئے، تو تعلیم میں آ کے وہ تعلیم میں ہی مشغول ہو گئے۔ کچھ لوگ جو عبادت، تعلیم، ذکر، دعا، اذکار، تلاوت وغیرہ پہ آ گئے۔ اس کے بعد ان میں سے یعنی یہ جو دعوت پر آئے وہ سب تعلیم پر نہیں آ گئے، جو تعلیم پر آئے وہ سب ذکر و عبادت پر نہیں آ گئے، ان میں سے چن کے آگے آتے۔ میں عرض کر رہا ہوں ہم نے ترتیب کو الٹ دیا ہے۔ ان کے ہاں پہلے نمبر پر دعوت تھی، ہمارے ہاں پہلے نمبر پر ضرورتیں ہیں، اس کے بعد عبادت ہے، اس کے بعد تعلیم و تعلم ہے، اور اس کے بعد کتنے ان میں سے ہوتے ہیں جو دعوت پر آتے ہیں۔ بات پتہ نہیں میں واضح کر سکا یا نہیں۔ ایک ہے دعوت کو پہلے رکھنا، اس کے بعد تعلیم و تعلم میں جانا، اس کے بعد عبادت اور ذکر میں جانا، اس کے بعد ضرورتوں میں جانا۔ ایک ہے پہلے ضرورتوں کو رکھنا، ان میں سے کچھ حصہ دعوت پر، عبادت پر آ گیا،
ان میں سے کچھ حصہ تعلیم و تعلم پر آ گیا، ان میں سے کتنے ہیں جو دعوت پر آتے ہیں؟ ہم نے جو سب سے اوپر تھا اس کو سب سے نیچے کر دیا، اور جو سب سے نیچے تھا اس کو سب سے اوپر لے آئے، اس کو سب سے اوپر لے آئے۔ اس ترتیب کے بدلنے سے باوجود اس کے کہ تعلیم بھی نظر آتی ہے، ذکر عبادت بھی نظر آتی ہے، اور خدمت بھی نظر آتی ہے، لیکن ترتیب کے بدلنے سے وہ بات وہی ہوگی جو میں نے عرض کیا کہ عبادت ہے قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ، لیکن نماز ہم قاعدے سے شروع کریں، اس کے بعد سجدہ کریں، اس کے بعد رکوع کریں، اس کے بعد قیام میں چلے جائیں، تو اس کو ہر ایک کہے گا کہ نماز نہیں ہوئی۔ ہم نے اپنی زندگی کی ترتیب الٹ دی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بات میری سمجھ میں بھی آ جائے، سننے والوں کی بھی سمجھ میں آ جائے، سننے والوں کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 4 مہینے دے دیے، 4 مہینے میں ہم نے دعوت بھی دی، تعلیم بھی کی، ذکر عبادت بھی کی، خدمت بھی کی۔ یہ تو ان چیزوں سے مناسبت پیدا ہونے کے لیے ہے، دعوت سے ہمیں مناسبت حاصل ہو جائے، تعلیم سے مناسبت حاصل ہو جائے، ذکر اذکار سے ہمیں مناسبت حاصل ہو جائے۔ ضرورت محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک ضرورت ہے اور ایک خواہش ہے، خواہش اور تقاضا ہے۔ ضرورت، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھ لیں، ضرورت کے لیے آپ نے کتنا لگایا، ضرورت میں آپ کتنے لگے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں دن بھر تو لوگوں کے معاملات کو دیکھتے اور ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے، اور رات کو مدینے والوں کا حال معلوم کرنے کے لیے خود گلیوں میں نکل جاتے، مدینہ منورہ میں رات کو کیا ہو رہا ہے یہ حال معلوم کرنے کے لیے نکل جاتے۔ نہ دن میں آرام، نہ رات میں آرام، کھانے پینے کے لیے بہت تھوڑا، اور لباس بھی پیوند لگے ہوئے۔ امیر المومنین ہیں، امیر المومنین ہیں، دور دور کے ملکوں کے بادشاہوں کے نمائندے ان کے پاس آ رہے ہیں، اور امیر المومنین کبھی کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستانے کے لیے لیٹ گئے، کوئی پتھر یا بازو کا تکیہ بنا لیا، آرام کر رہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین تو اپنے آپ کو اس طرح سے ضائع کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے، ان کی فکر کرنی چاہیے۔ چنانچہ مدینہ منورہ کے مشورے والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جی امیر المومنین کو کچھ کھانے پینے کے لیے، آرام کے لیے تیار کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ کون بات کرے؟ بات کرنے کی کسی میں ہمت نہیں، بات کرنے کی کسی میں ہمت نہیں کہ یہ اپنا کچھ کھانے کا خیال کر لیں، کچھ لباس کا خیال کر لیں، کچھ آرام کا خیال کر لیں۔ کھال سوکھ رہی ہے، جسم کا رنگ بدل رہا ہے، کچھ خیال کر لیں۔ آخر میں ایک نے تجویز کی اور سب کو سمجھ میں آ گئی کہ جی حضرت حفصہ سے بات کریں۔ حضرت حفصہ چونکہ ام المومنین بھی ہیں اور حضرت عمر کی بیٹی بھی ہیں، وہ بات کریں گی تو انشاءاللہ امید ہے کچھ بات سمجھ جائے۔ حضرت ام المومنین سے بات کی مشورے والوں نے جا کے،
اور کہا کہ حضرت عمر کو ذرا تیار کر لے کہ وہ کھانے میں اور اپنے آرام میں تھوڑا سا خیال کر لیں، تھوڑا سا خیال کریں۔ اور دیکھیے ہمارے نام نہ بتائیے گا، ہمارے نام نہ بتائیے گا کہ کون آیا تھا۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت امیر ام المومنین کے پاس آئے تو ان سے یہ بات کہی گئی کہ یہ مدینہ منورہ کے مشورے والے بزرگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، وہی چاہتے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ کہ یہ نام بتانے کی تو اجازت نہیں ہے، نام بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا مجھے اگر پتہ چل جاتا تو ان کو ایسی سزا دیتا کہ ان کے چہرے بدل دیتا۔ کن سے کہہ رہے ہیں؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کھانے کا خیال کر لیجیے، کچھ آرام کا خیال کر لیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخر ام المومنین سے پوچھا کہ تم حضور کے گھر میں رہی ہو، تم حضور کے گھر میں رہی ہو، تم ہی بتاؤ کہ حضور نے سب سے عمدہ کھانا تمہارے گھر میں کیا کھایا؟ سب سے اچھا کھانا تمہارے گھر میں کیا کھایا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ بغیر چھنے جو کے آٹے کی روٹی تھی، ہم نے اس پر گھی کے برتن کی تلچھٹ جو ہوتی ہے نا، اس میں کچھ لسی بھی ہوتی ہے، کچھ اس کی مہک بھی پیدا ہو جاتی ہے، کچھ ترشی بھی آ جاتی ہے، تلچھٹ جس میں نیچے کا کیندے کے ساتھ لگا ہوا جو حصہ ہوتا ہے، تو ہم نے وہ اس گرم روٹی پر چپڑ دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کو پسندیدگی کے ساتھ کھا رہے تھے اور دوسروں کو بھی کھلا رہے تھے۔ یہ بہترین کھانا ہے جو میرے گھر میں حضور نے کھایا ہے۔ اچھا بہترین بستر کون سا تھا؟ کہ وہ ایک ٹاٹ موٹا کپڑا تھا، اس کو ہم سردی میں آدھا بچھا دیتے، آدھا آپ اوڑھ لیتے، اور گرمی میں ہم اس کو دوہرا کر کے بچھا دیتے تھے۔ ایک دفعہ ہم نے اس کی 4 تہیں کر دی، 4 تہیں کر دی، تو صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا بھئی رات کو کیا بچھا دیا تھا؟ انہوں نے کہا جی وہی کپڑا تھا، اس کی تہ ہم نے ڈبل کر دی تھی۔ فرمایا بھائی اس کو پہلے ہی جیسا کر دو، اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں مانع ہوتی ہے، اس کو پہلے ہی جیسا کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک چیز کو پوچھتے رہے، خود روتے رہے، ام المومنین کو رلاتے رہے، خود بھی روتے رہے، ام المومنین کو بھی رلاتے رہے، اور آخر میں فرمایا کہ جب وہ آئے تو ان سے کہہ دینا کہ ایک راستہ چلنے والا راستے پر چلا اور منزل کو پہنچ گیا، دوسرا اس کے پیچھے چلا، وہ بھی منزل کو پہنچ گیا، اب میں تیسرا ہوں، میری باری ہے۔ اگر میں ان کے طریقے پر چلوں گا تو ان کے پاس جاؤں گا، اور اگر ان کا طریقہ چھوڑ دوں گا تو پھر کس کے پاس جاؤں گا؟ مجھے ان کے ہی طریقے پر چلنا ہے۔ یہ میرا جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو تمہارے سامنے مشورہ لے کر آئے تھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے ضرورت اور ایک ہے خواہش۔ ضرورت میں تو ایک کھانا بہت کافی ہے، روٹی مل گئی، ہمارے وہ بات یاد آ گئی تو کہہ دوں، میوات کی عورتوں نے گلہ کیا حضرت جی سے کہ حضرت جی یہ تبلیغ میں جاتے ہیں نا یہ بگڑ گئے۔ کیا بگڑ گئے؟ کہ یہ اب روٹی کے ساتھ سالن مانگتے ہیں۔ ہمارے یہاں سالن کا گڑ سے روٹی کھا لی، پیاز سے روٹی کھا لی، گرم روٹی ویسی بھی کھائی جاتی ہے، نہیں ہمارے سالن کہاں تھا؟ یہ سالن مانگنے لگے، یہ بگڑ گئے۔ تو محترم بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے ضرورت اور ایک ہے خواہش۔ خواہش میں تو
وہ ہمارے یہاں ایک شادی تھی ہمارے میمن بھائیوں میں، کہ وہ ہمارے سب بھائی ہیں، تو دلہن نے کہا کہ دلہن والوں نے رات کو کھانے میں 28 ڈشیں رکھی تھیں، اب میری طرف سے ولیمے میں 32 ہونی چاہیے، 32 ڈشیں۔ ایک خواہش ہے، ولیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تو ایک بکری ذبح کی اور کہا اپنی والدہ کا ولیمہ کھا لو، ورنہ یہ بھی ہوا کہ دودھ کا پیالہ دیا، سب نے دودھ پی لیا، یہ بھی ہوا کہ یوں فرما دیا اپنا اپنا کھانے لے آؤ، مل کے کھا لیں گے، ولیمہ ہو جائے گا۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یہ تعلیم الاسلام ہے، تو مفتی اعظم تھے ہندوستان کے، انہوں نے فرمایا کہ بھائی دیکھو ولیمے کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہہ دیا جائے اپنا اپنا کھانا لے آئیں، مل کے کھا لیں گے، ولیمہ ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ بھائی دعوت نامے تیار کیے جائیں، ایک ایک کو دعوت پہنچائی جائے، پھر وہ آئے، پھر ان کے لیے کھانے طرح طرح کے لگائے جائیں۔ اس میں کتنے لوگ قرض مقروض بھی ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اب بتاؤ کہ وہ اپنا اپنا کھانے لے آئے، مل کے کھا لیں، یہ ولیمہ آسان ہے یا یہ جس میں ہم ساری برادری کو جمع کرتے ہیں اور کھلاتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا بھئی آسان تو وہی ہے کہ اپنا اپنا لے آئے، مل کے کھا لیں، کسی کو کیا لگا، لیکن اگر تم سے کہا جائے یہ کر لو تو کیا کہو گے کہ یہ مشکل ہے۔ جو آسان ہے رواج میں نہ ہونے سے وہ مشکل معلوم ہوتا ہے، اور جو مشکل ہے وہ رواج میں ہونے سے آسان لگتا ہے۔ تو ایک ہے ضرورت اور ایک ہے خواہش۔ خواہش پورے کرنے کی جگہ تو اللہ پاک نے جنت بنائی ہے، خواہش کے پوری ہونے کی جگہ جنت ہے، اور دنیا میں اس لیے حدیث شریف کا مضمون ہے کہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم کو آخرت کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ دنیا کا سامان وقتی ہے، سامان ختم ہو جاتا ہے یا خواہش مان پڑ جاتی ہے، دنیا کا سامان وقتی ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، وہاں کسی نعمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، خرچ کریں گے نعمت اور بڑھ جائے گی، جتنا خرچ کریں گے اور نعمت اور بڑھ جائے گی، وہاں کمی کی گنجائش نہیں۔ دنیا کے اندر ضرورت پر قناعت کر لو، ضرورت پر قناعت کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس کا بین ثبوت ہے، بین ثبوت ہے۔ کس طرح سے آپ نے بقدر کفایت پر گزارا فرمایا، کھجور کے چند دانے کھا لیے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے، ایک یہودی کے باغ میں جھانکا، مدینہ منورہ میں یہود کے باغ تھے، یہودی کے باغ میں جھانکا، یہودی نے دیکھ لیا، کہنا یہاں آؤ مزدوری کرو گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں کروں گا، کہا کہ اس کنویں سے میرے باغ کو پانی لگاؤ اور ہر ڈول کے بدلے میں ایک کھجور ملے۔ حضرت علی نے شروع کر دیا، جب اتنا ہو کہ اتنی کھجوریں ہو گئیں کہ لپ بھر جائے، یہ دونوں ہاتھ ملائیں تو لپ کہتے ہیں، لپ بھر جائے، تو حضرت علی نے وہ کھجوریں اٹھائی اور فرمایا میرا کام ختم ہو چلا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ بھئی ابھی تو شروع ہوا ہے، کچھ کرو، چلو میں 2 کھجوریں دوں گا ہر ڈول کے بدلے میں۔
انہوں نے کہا مجھے اب اس کی ضرورت نہیں، میرے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے۔ میں یہ عرض اس لیے نہیں کر رہا کہ ہم اس پر آ جائیں۔ ہم کوئی آدمی چھت پر چڑھنے کی کوشش کرے بغیر سیڑھی کے تو کیا ہوگا؟ ہاتھ پیر ٹوٹ سکتے ہیں، چھت پہ نہیں پہنچ سکتا بغیر سیڑھی کے۔ جو چھت پہ چڑھنے کی کوشش تدریجاً چلیں گے، لیکن اتنی بات تو ہو کہ ہمیں اپنے کیے پر شرمندگی آ جائے۔ اپنے کیے پر شرمندگی آ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسے گزارا کرتے ہیں اور ہم کن کن چیزوں کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، حکم پورے کرنے کی جگہ ہے۔ ہماری طرف احکام آئے، ان احکام کو ہم کیسے پورا کرتے ہیں یہ دیکھا جائے گا۔ خواہشات کا انتظام اللہ پاک نے ایسا کر دیا ہے، ایسا کر دیا کہ آدمی سے پوچھا جائے گا کہ مانگ اور کیا مانگتا ہے تو آدمی حیران ہو جائے گا کہ اور کیا مانگوں، اور کیا مانگوں، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ علماء کے پاس جائیں گے کہ جی اب کیا مانگیں اللہ پاک سے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کبھی ختم نہیں ہو۔ تو محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عرض یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کی ترتیب کو صحیح کرنا ہے۔ چلے، 3 چلے، سال، 1.5 سال، 7 ماہ، یہ سب ہم کو صحیح ترتیب پر لانے کے لیے، ہم کو جان و مال کے خرچ کی صحیح ترتیب پر لانے کے لیے، ہمارے جو کام ہم باہر جماعتوں میں نکل کر سیکھتے ہیں، اپنے گھر میں بھی اسی کام کو جاری کرنا ہے۔ گھر میں بھی مشورہ ہو، گھر میں بھی دعوت کی ترتیب بنائی جائے، گھر میں بھی تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہو، گھر میں بھی عبادات کی فکر ہو۔ یہ ساری چیزیں باہر نکل کر پورے طور پر کرنے کی ہیں، گھر میں رہتے ہوئے گھر کے کام کاج کے ساتھ ملا کر کرنے کی ہیں۔ جو ان کو آگے رکھیں گے وہ نبوی ترتیب کے قریب ہوں گے، جو ان کو پیچھے رکھیں گے وہ نبوی ترتیب سے دور ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی ہمیں عنایت فرمائی، جس زندگی پر امت کو ڈالا، اس زندگی پر آنے کی ضرورت ہے۔ دعوت پر کیا ہوگا؟ اللہ ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ کس سے فرما رہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، ہارون علیہ السلام کے لیے فرما رہے ہیں۔ جب دونوں کو دعوت کے لیے جانے کا حکم دے دیا گیا تو فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ میں ان کے ہاں یعنی فرعونیوں کے ہاں مجرم ہوں۔ ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، غیر ارادی طور پر اگرچہ ہوا تھا، لیکن ان کے ہاں تو میں مجرم ہوں، اس لیے وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، تم جاؤ دیکھو کیا کرتا ہے۔ پھر آخر تک، یہاں تک کہ فرعون اپنی فرعونیت کے ساتھ سمندر میں غرق ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے، موسیٰ علیہ السلام ایک جبہ تھا، ایک جبہ تھا، دن میں اس کو پہن لیتے تھے اور رات کو اس کو بچھا کر میاں بیوی دونوں اس پر سو جاتے تھے۔ سامان اتنا مختصر تھا، سامان تو اتنا مختصر تھا، لیکن زندگی اللہ والی تھی۔
جو اللہ جل شانہ کی بتائی ہوئی ترتیب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی ترتیب پر جان و مال کا خرچ کریں گے، ان کا پورا اللہ کرائے گا۔ ہر آدمی کے لیے اللہ پاک نے رزق مقدر کر دیا۔ اگر یہ رزق اللہ کی طرف سے مقدر نہ ہوتا تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بیچاروں کو بھوکا مرنا پڑتا، لیکن سب کو رزق پہنچا رہا ہے، ساری مخلوق کو، ہر جگر رکھنے والی مخلوق کو رزق اللہ پہنچا رہا ہے۔ ہم اللہ کا کام کریں گے تو کیا وہ رزق میں کمی کر دیں گے؟ ہمارے مولانا عبد الواحد صاحب ایک حدیث شریف سنایا کرتے تھے، ان کے علاوہ کسی سے سنی نہیں، اس لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں۔ تو فرماتے تھے، حضور نے فرمایا کہ دیکھو، معروف کا حکم کرو اور منکر سے روکو، بھلائیوں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، اس سے نہ تو تمہارا رزق کم ہوگا اور نہ موت جلدی آئے گی۔ یہ نہیں کہ یہ کام کرو گے تو موت جلدی آ جائے گی، یہ نہیں کہ یہ کام کرو گے تو رزق تھوڑا ہو جائے گا، نہ رزق تھوڑا ہوگا اور نہ موت جلدی آئے گی۔ کام کرو، کام کرو۔ تو محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں جو چیز میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کرے ہم سب پر کھل جائے، زندگی کی ترتیب کو صحیح کرنا۔ ترتیب اگر غلط ہو تو چاہے کتنے ہی پکا وضو کیا ہو اور کتنے ہی خشوع و خضوع سے پڑھ رہا ہو، ترتیب غلط ہوگی تو فرض نہیں ادا ہوگا۔ ترتیب ہماری زندگی کی، پہلے نمبر پر دعوت کے لیے نقل و حرکت، اجتماعیت کے لیے مشورہ۔ اجتماعیت جو آئے گی مشورے سے آئے گی، مشورے سے۔ ہر ساتھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر فرد ساری انسانیت کا ذمہ دار ہے، ساری انسانیت کا۔ اور یہ بات صرف کہنے کی نہیں، عملی ہے، اللہ کے فضل سے آج عملی طور پر ہو رہی ہے۔ ہم گشت کرتے ہیں، گشت کے بعد دعوت دیتے ہیں، پہلے جناب ملکوں کی 7 مہینے کی، سال کی جماعتیں، اندرون ملک سال کی جماعت، 4 مہینے چلہ، آخر میں 3 دن۔ اب اسے ایک گشت سے کہیں پر 4 مہینے کی جماعت تیار ہو رہی ہے، کہیں پر ملکوں کی جماعت تیار ہو رہی ہے، کہیں پر سال کی جماعت تیار ہو رہی ہے۔ گشت ساری انسانیت کی نیت کر کے جب گشت کیا جا رہا ہے تو اس کا اثر سارے انسانوں تک پہنچے گا۔ سارے انسانوں کی نیت کر کے جب دعوت دی جا رہی ہے تو اس کا اثر سارے انسانوں تک پہنچے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمیں نظر آ جائے، ہماری نظر تو محدود ہے۔ نیت پوری کر لی، نیت پوری کر لی، سارے انسانوں جہاں جہاں کام ہو رہا ہے اس سب کے اندر ہمارا حصہ ہو گیا۔ جہاں جہاں گشت ہو رہا ہے، جہاں جہاں سے روزہ کی جماعتیں نکل رہی، جہاں جہاں چلے کی اور 3 چلے کی اور 7 مہینے کی، سال کی جماعتیں نکل رہی ہیں، ان سب میں ہم نیت کے اعتبار سے چلیں گے۔ ہم گشت کرتے، دنیا کے ملکوں کی تشکیلیں بھی اس میں کرتے ہیں، اپنے ملک کی بھی تشکیل کرتے ہیں، اپنے شہر کے آس پاس کی بھی تشکیل کرتے ہیں، ساری دنیا کی تشکیل۔ لیکن بات یہ ہے، جس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم اپنی ترتیب پر نہ کریں، حضور والی ترتیب پر کریں، اپنی ترتیب پر نہ کریں۔ دیکھیے، اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، آپ سب ایسے احباب ہیں جنہوں نے، بعض نے تو کئی دفعہ 3 چلے لگائے، 3 چلے بھی لگائے، ملکوں میں بھی گئے،
ملکوں میں بھی گئے ہیں، کبھی اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے نقصان سامنے نہیں آیا ہوگا۔ اگر آیا ہے تو یہ تو اللہ پاک کی خاص مدد ہے آپ کے ساتھ، خاص مشابہت آپ کو ملی، ورنہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے سب واپس آتے ہیں۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ ارے میں رہ گیا، یہ تو آیا، اگر میں بھی چلا جاتا تو میرا بھی وقت لگ جاتا۔ حدیث شریف میں آتے ہیں نا کہ لوگ حج کا ارادہ کرتے ہیں، پھر کسی وجہ سے رک جاتے ہیں، جس وجہ سے رکے ہیں وہ غرض پوری نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے حج کو گئے ہوئے لوگوں کو واپس آتا ہوا دیکھ لے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ جو میرے ساتھی آگے چلے گئے تھے وہ واپس آ گئے لیکن میری غرض پوری نہیں ہوئی۔ اللہ پاک کا نظام ہے روزی دینے کا، اللہ کا نظام، اللہ کا نظام۔ وہ جو مٹی سے کھجور کو نکالتے ہیں، کوئی ساری دنیا کے انسان مل کر مٹی سے کھجور بنا سکتے ہیں، مٹی سے انگور بنا سکتے ہیں، اس کے نظام میں کون دخل دے سکتا؟ دینے والا وہ ہے اور اس کے وعدے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور فرمایا کہ عرض کیا کہ آپ نے فرمایا وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جائے گا اللہ پاک اس کی چیزوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ میں اللہ کے راستے میں گئی، واپس آئی تو میری ایک بکری کم ہو گئی اور ایک وہ تکلا جس پہ وہ بناتے ہیں سوت بناتے ہیں وہ کم ہو گیا، سوت بنانے کا آلہ وہ کم ہو گیا۔ ایک تو چرخہ ہوتا ہے نا اس کے آگے آلہ لگتا ہے، تکلا لگتا ہے، تو وہ کم ہو گیا۔ میں اللہ میاں کے پیچھے پڑ گئی کہ اللہ آپ ضامن ہیں، آپ ضامن ہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ میری بکری کہاں چلی گئی اور میرا یہ تکلا کہاں چلا گیا؟ یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ صبح کو دیکھا تو ایک بکری کی جگہ 10 بکریاں بندھی ہوئی تھی اور ایک تکلے کی جگہ 10 تکلے رکھے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا تمہارا دل چاہے تو اس سے جا کے پوچھ لو۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے فرمانے کے بعد ہمیں کسی سے پوچھنے کی کیا غرض ہے؟ جب آپ فرما رہے تو ہم کسی سے کیوں پوچھنے جائیں؟ اللہ پاک بہت غنی ہے اور بہت غیور ہیں، بہت غیور ہیں۔ ہم اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیں، اللہ پاک ساری مخلوق سے ہمارا معاملہ ٹھیک کرا دے۔ مخلوق کو تابع کرنا، مخلوق کو آگے جھکانا، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کریں، اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کریں۔ جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس سے بہت زیادہ اس کو دیتے ہیں، بہت زیادہ۔ کوئی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ جو میں نے اللہ کے لیے خرچ کیا اور مجھے نہیں ملا۔ اللہ پاک بہت زیادہ دیتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزارش یہ ہے کہ ہم اپنی ترتیب کو صحیح کریں۔ پہلے درجے میں اللہ کے دین کے لیے نقل و حرکت کو رکھیں، اس میں جان بھی لگائیں، مال بھی لگائیں۔ اس کے بعد تعلیم و تعلم کو رکھیں، اس کے ساتھ پھر ذکر اور عبادت کو رکھیں، اور اس کے ساتھ خدمت کو رکھیں۔ جب اپنی جگہ پر ہر چیز آ جائے گی
تو پھر اس دنیا کی زندگی عافیت کا اور سکون کا گہوارہ بنے گی۔ ہماری کوششوں سے فوج ہمارے قبضے میں آ جائے، ملک ہمارے قبضے میں آ جائے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے، دنیا کی کوئی چیز ہمارے ساتھ نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہو تو سب کچھ ہو جائے گا۔ اللہ پاک کافی ہو جائے گا، اللہ پاک کافی ہو جائے گا۔ اس لیے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اب اس وقت کراچی کے اجتماع کی بات چلی، اور کراچی کے اجتماع کے لیے کتنی جماعتیں دیں گے؟ ہمارے ساتھیوں نے کہا مشورے میں 1000 جماعتیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا بھائی کراچی کی آبادی تو اتنی ہے، مسجدیں 4500-5000 ہزار ہیں جن کے اندر کام ہوتا ہے، اگر ہر مسجد سے ایک جماعت نکلے تو 5000 جماعتیں ہو جاتی ہیں، اور 2 جماعتیں نکلیں تو 10,000 جماعتیں ہو جاتی ہیں۔ اور آپ کے شہر میں تو کتنی مسجدیں ایسی ہیں جن سے 5-5, 6-6 جماعتیں بھی نکل جاتی ہیں، تو یہ 1000 جماعت کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ساتھی کی دیر جمع، تو انہوں نے کہا جی یہ کراچی والوں کے جو متکلم ہیں نا، یہ ذرا زیادہ پکے معلوم ہوتے ہیں، زیادہ پکے، زیادہ سخت ہیں۔ خیر بات چلتی رہی، تو یہاں پر بات آئی کہ 2500 جماعتیں تھیں۔ تاریخیں طے ہو گئی، 28, 29, 30 جنوری، یعنی 27 کی شام سے اجتماع ہوگا، 28, 29, 30 جنوری۔ اور اس کے لیے یہ کہا گیا کہ بھئی ملکوں کی 25 جماعتیں، اور اندرون ملک کی کتنی ہیں جی؟ 15 جماعتیں، اندرون ملک سال کی 15 جماعتیں، اور 1000 مساجد کو شب و روز اعمال سے آباد کرنا ہے۔ 1000 مساجد، ایسا ہی ہے نا، 1000 مساجد کو شب و روز اعمال سے آباد کرنا ہے، اور 1000 گھروں کو 1000 گھروں کو اعمال دعوت سے آباد کرنا ہے۔ یہ تیاری کرنی ہے ہمیں اجتماع کی، یعنی کراچی کا اجتماع ہونے تک 2500 جماعتیں، دعا ہونے تک 2500 جماعتیں ہوں گی۔ اب اگر کراچی کے مجمع کو دیکھیں، اللہ کا فضل ہے کہ مجمع الحمدللہ ہمت کرتا ہے، لوگ قربانیوں کے ساتھ نکلتے ہیں، لیکن 2500 کی تعداد بھی ہم پوری کر لیتے ہیں، 2500 کی تعداد بھی پوری، کہ بھئی نارتھ ناظرآباد سے اتنی نکلے گی، شمالی سے اتنی نکلے گی، جنوبی سے اتنی نکلے گی، اس طرح ہر علاقے کی جب جماعتیں بنائیں تو 3000 سے زیادہ بن جاتی، لیکن نکلتے وقت تھوڑا سا ہماری طرف سے پتہ نہیں کیا بات ہے جو وہ تعداد پوری نہیں ہو پاتی۔ اب آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ کراچی سے 2500 جماعتیں زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ کم ہیں نا، کم ہیں، اس لیے کہ 4500 مسجدوں میں تو کام ہے، 4500 مسجدوں میں کام ہے، اور اس کے علاوہ بھی مسجدیں ہیں 2500 ان مسجدوں کا کام بیٹھکوں میں بھی ہوتا ہے، کہیں پر گیرج میں ہوتا ہے، کہیں دکان کی تھلے پر ہوتا ہے، کہیں مختلف جگہوں پر وہاں بھی کام ہوتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے ایسی کوئی ترتیب اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کرے یہ 2500 سے
زیادہ جماعتیں نکلیں، کم نہ ہو. کیا خیال ہے؟ مناسب ہے یہ بات؟ کون کرے گا؟ ہم سب کریں گے انشاءاللہ، ہم سب کریں گے. تو اب اس کے لیے 2500 جماعتیں اجتماع کی دعا تک پوری کرنی ہے. جو اب سے نکلنی شروع ہو رہی ہیں وہ گنی جائیں گی، جو اب سے نکلنی شروع ہوں گی. اب ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر میں 2 بھائی ہیں، ایک بھائی اجتماع سے پہلے نکل گئے، ایک بھائی اجتماع پر نکل گئے. کاروبار میں 4 افراد ہیں، 2 بھائی اجتماع سے پہلے نکل گئے، 2 اجتماع پر نکل گئے. تو یہ 2500 جماعتیں کیا 5000 جماعتیں انشاءاللہ اجتماع سے پہلے پوری ہو جائیں گی، اور 5000 جماعتیں اجتماع پر بھی نکل جائیں گی. اللہ کے لیے آسان ہے. ہمارا عزم پختہ ہونا چاہیے، ہماری نیت پختہ ہونی چاہیے. وجود ہماری کوشش سے نہیں ہوگا، اللہ کے ارادے سے. ہمارے جب قربانی کے ساتھ کام کرنے کا ارادہ ہوگا، اللہ پاک کے ہاتھ سے اس پر فیصلہ ہو جائے گا. اللہ کے ارادے سے نکلے، اللہ جل شانہ کے ارادے سے نکلیں گے. اب ہمت کر کے فرما دیں اجتماع سے پہلے، بلکہ ابھی سے